بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وومن مارچ کے حوالے سے ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر اعتراض ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور جو لوگوں کو وومن مارچ میں عورتوں کی باتیں حقیقت لگ رہی ہیں کہ واقعی ان کی باتیں تو سچی ہیں کہ عورتوں کے حقوق میں کمی کی جاتی ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ اسلام فل اپنے تمام ناظرین و سامعین سے یہ گزارش کرتا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھا جائے تاکہ جو تصورات اور خیالات آپ کے ذہن میں اس حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں ان کا ازالہ اور تدارک کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اس وومن مارچ پر جس کو اعتراضات ہے اس میں سے فردن ہر فرد سے بھی پوچھا جائے تو کسی ایک کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ وومنس کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، یا کوئی ایک بھی اس بات کا قائل نہیں ملے گا آپ کو کہ عورتوں کو دبا کے رکھنا چاہیے، عورتوں کو ظلم کر کے رکھنا چاہیے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو عورتوں پہ ظلم اور زیادتی کو جائز قرار دیتا ہو، یا عورتوں پر ظلم اور زیادتی کو کہتا ہو کہ ہاں صحیح ہو رہا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کے ہر وہ فرد خلاف ہے جو وومن مارچ پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ یہ کچھ فرقہ پسند فتنہ پسند عورتیں اٹھی ہیں جو کہ ان سارے ایشوز کی آڑ میں ان کا مقصد کیا ہے، مسلمان باحیا، با کردار، با غیرت، با وقار، با شعور عورتوں میں بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلانا ان کا مقصد ہے، اور انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سے یہ ایشوز اٹھائے ہیں جو کہ آئی کیچی ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ایشوز تو ہیں معاشرے میں، یہ ایشوز ہیں، اس کے ہر ایک خلاف ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اگر عورتوں کو ان کے معاملات میں برابری نہیں دی جاتی جہاں اسلام نے حکم دیا ہے، اس کے ہر ایک خلاف ہے۔ کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لیں، مگر یہاں جو وومن مارچ میں کیا جا رہا ہے، ان تمام مسئلوں کی، ان تمام ایشوز کی آڑ میں عورتوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، عورتوں میں بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے، بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے، اور سب سے بری بات وہ یہ کہ عورتوں میں اسلام کے خلاف بغاوت پھیلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے جہاں جہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جس حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس ہر ایک حق کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا خود اسلام مذہب ہے، کہ جہاں عورتوں کی اتنی خلاف ورزیاں، اتنی عورتوں کی حقوق کی پامالی ہوتی تھی، اسلام نے ہی تو عورت کو سارے حقوق دلائے ہیں، اور اب کوئی بات بعد میں کرے، اسلام سارے عورت کے حقوق پہلے بتا چکا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوگی تو وہ بندہ خلاف ورزی کرنے والا اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور اب کچھ لوگ اٹھ کر یہ ایشو اٹھا کر عورت کے حقوق کے اسی اسلام پہ حملہ کرتے ہیں جس نے عورت کو حقوق ادا کیے۔ ذرا دیکھیں ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، کہ آپ کو اسلام نے کیا کیا حقوق دیے، جس میں سے سب سے پہلا حق جو اسلام نے آپ کو دیا ہے وہ ہے زندگی کا حق، جس کی تفصیل ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اسلام سے پہلے معاشروں میں عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جس کا آپ سب کو علم ہے۔ یہ زندگی کس نے عطا کری ہے آپ کو کہ ایک مسلمان معاشرے میں آپ کو خوشی سے زندہ رہنے دیا جاتا ہے؟ یہ آپ کو اسلام نے حق دیا ہے زندگی کا، ورنہ یہی لوگ جو آج آپ کے ماں باپ بنے پھرتے ہیں، آج آپ کے بھائی ہوتے ہیں، یہی زمین میں آپ کو گاڑتے اپنے ہاتھوں سے۔ جو اتنی محبت باپ کرتا ہے، یہ حق کس نے دیا ہے آپ کو میری بہنوں؟ یہ اسلام نے آپ کو حق دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا حق آپ کو جو مرد کے ساتھ زوجیت کا دیا گیا ہے، زوج کا مطلب ہی برابری کا ہوتا ہے۔ آج عورت کہتی ہے کہ ہمیں برابری کے حقوق ملنے چاہیے، اسلام نے آپ کو مرد کی زوجہ بنایا ہے، یعنی اسی کے برابر کا آپ کو بنایا ہے۔
جبکہ پہلے دیکھا جائے تو معاشرے میں کیا حال تھے، معاشرے میں زواج البعولہ، یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اس طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتیں بیچی جاتی تھیں کہ جس کا جہاں دل چاہے جو عورت چاہے خرید لے، یہ آپ کی حیثیت تھی۔ میری بہنوں سنو، اسلام نے آپ کو کیا مقام، کیا مرتبہ دیا کہ ایک عزت سے لڑکا، اس کا باپ آیا آپ کا رشتہ مانگنے، اور بڑے عزت، بڑے وقار، بڑی تکریم کے ساتھ ایک برابری کی بنیاد پر آپ اس کی بیوی بن کے جائیں، اور جہاں آپ کی رضا نہیں ہو وہاں شادی کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ آپ کی مرضی شامل کر دی ہے کہ جہاں بہنیں چاہیں گی وہاں ان کی شادی ہوگی۔ اسلام نے یہ دوسرا حق آپ کو دیا ہے۔ آج آپ کے اسی حق کی بات کہ اپنی مرضی سے عورت شادی کرے، اس کے نام پہ اسلام پہ حملہ کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ کے اس حق کی پاسداری کرنے والا سب سے پہلا اسلام ہی ہے کہ آپ کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں، اور جو آپ جہاں چاہتی ہیں وہاں شادی کریں، اور جہاں آپ نہیں چاہتی وہاں زبردستی شادی کرنا ناجائز ہے آپ کے بڑے پر۔ یہ حق بہنوں کو کس نے دیا ہے؟ یہ حق اسلام نے دیا ہے آپ کو۔ اب اگر کوئی شخص اس حق کو نہ مانے اور اس حق کی خلاف ورزی کر کے جبری طور پہ آپ کی شادی کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز احسن عمل کرنے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ اس شخص کو مردود ہی کہا جائے گا، اس شخص پر لعنتیں دی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ اس شخص نے اگر غلط عمل کیا ہے تو اس کے اس عمل پر اسلام کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ اس شخص کا عمل برا ہوگا جو زبردستی کسی بہن کی شادی کرے گا۔ اسی طرح میری بہنوں، آپ کی عزت، آپ کی عفت، آپ کی عصمت کی بات کر کے اسلام کو لعنت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ آپ کی عزت کا سب سے بڑا پاسدار، آپ کی عزت کا سب سے بڑا محافظ، آپ کی عزت کا سب سے بڑا رکھوالا خود اسلام ہے۔ اور اسلام نے آپ کی عزت، آپ کی عفت کی کس طرح حفاظت کی ہے اور کس درجے کی حفاظت کی ہے، سنیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومنوں سے کیا فرماتا ہے۔ کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ مومنوں اپنی نظروں کو بھی جھکا کے رکھو۔ دیکھیں اسلام نے عورتوں آپ کی عفت کی کس طرح حفاظت کی ہے کہ اور ہراسمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اسلام نے تو آپ پر نظر جمانے سے بھی منع کرا ہے کہ عورتوں کی عزت کی اتنی حفاظت ہے کہ مرد اپنی نظریں عورتوں سے نیچی رکھیں۔ اسی طرح کوئی شخص اس برے فعل میں آ جاتا ہے اور کسی عورت کے ساتھ بد فعلی کرتا ہے یا غلط نظر سے دیکھتا ہے یا اور کوئی بری حرکت کرتا ہے تو یہ اس شخص کا برا فعل ہوگا جو قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اب کسی ایسے برے شخص کو دیکھ کر اسلام پہ تھوڑی حملہ کیا جائے گا کہ اسلام نے اسے اجازت دی ہے، بلکہ اسلام تو منع کرتا ہے اور عورت کی عزت اور عصمت کی کس بلندی پہ حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک واقعہ کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی بہن کی شکایت لے کر آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میری بہن کے ساتھ کسی شخص نے آبرو ریزی کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص کو بلوایا جس نے کوشش کی تھی اور اس سے پوچھا کہ کیا تو نے یہ برا فعل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے اعتراف کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا عمل دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص پر زنا کی حد جاری کروا کے اسے جلا وطن کر دیا، اپنے وطن سے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ اسلام عورت کی عزت کی اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اگر غلط فعل کرے عورت کے ساتھ تو اسے شہر میں کیا ملک میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا طرز ہے بہنوں، آپ کی عزت کی پاسداری میں، آپ کی عصمت کی پاسداری میں اور آپ کی حفاظت میں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ کہ ایک لونڈی تھی، وہ لکڑیاں کاٹنے گئی جنگل کی طرف، اس کے پیچھے ایک نوجوان بھی چل پڑا اس کی آبرو ریزی کرنے کی نیت سے اور اس کے ساتھ بدکاری کی کوشش بھی کی۔ اس لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کی اور اپنے بچاؤ میں کامیاب ہو گئی تو اس نے ایک پتھر اٹھایا لڑکی نے اور اس لڑکے کے پیٹ پہ مار دیا، اور اس لڑکے کے پیٹ پہ مارنے سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ یہ معاملہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا، لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جا کے
تحقیق کریں اس معاملے کی کہ یہ سچا واقعہ ہے یا یہ لڑکی اپنی طرف سے کہہ رہی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو ثابت ہو گیا کہ لڑکی سچی تھی، اس لڑکے نے اس کے ساتھ بدکاری کی فعل کی کوشش کی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے کہ انہوں نے اس کے قتل پر، لڑکے کے قتل پر لڑکی کو سزا دینے کے بجائے حکم کیا جاری کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس لڑکے کو اللہ نے مارا ہے، اس لڑکی نے نہیں مارا، کہ اس نے تو اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اس پہ حملہ کیا تھا، اس لڑکی کو باعزت بری کر دیا گیا۔ دیکھیں اسلام نے اس طرح بہنوں آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہر موقع پہ جب اسلام کا دور آیا یا جب اسلام کی بات دیکھی جائے، میری بہنوں اسلام نے تو آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، آپ کی عصمت کی معاملے میں آپ کی حمایت کی ہے۔ اب کچھ لوگ اٹھ کے اسی بات کو موضوع میں زہر بحث بنائیں اور اسلام کے خلاف حملہ کریں، ذرا سوچیں تو کہ وہ لوگ کتنے اسلام کے باغی اور اسلام کے خلاف لوگ ہوں گے جو آپ کی عزت کی بات کر کے اسلام پہ حملے کریں۔ اسی طرح میری بہنوں آپ کے ساتھ بھلائی کا، آپ کے ساتھ شفقت کا، آپ کے ساتھ محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ وہ دن کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور کا حجۃ الوداع، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے کہ دین مکمل ہونے والا دن، اس دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اہم تعلیمات دے رہے تھے کہ بہت ضروری جو باتیں ہوں دین مکمل کرنے والی، اس میں سے ایک بات کیا تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اعلان کر کے فرمائی اپنے تمام صحابہ کو، کہ تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ذرا ملاحظہ کریں کہ آپ کے ساتھ بھلائی کا اسلام اس طرح درس دیتا ہے، اسلام آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی اس طرح تعلیم دیتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ ذرا ملاحظہ تو کریں میری بہنوں، اسلام نے آپ کا کہاں کہاں پاس رکھا ہے، کہاں کہاں مان رکھا ہے، کس طرح آپ کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ اب آپ کے حقوق کی بات کرنے والے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ذرا اندازہ کریں کہ ان کا اصل مقصد آپ کے حقوق کو ماننا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اسلام پہ حملہ کرنا ہے، کہ اسلام تو آپ کے حقوق کی سب سے زیادہ پاسداری کرتا ہے۔ اگر آپ کے حقوق کی کوئی بات کرے تو وہ تو اسلام کے سہارے سے بات کرے، اسلام کے حوالے دے کے آپ کے حقوق کی بات کرے۔ اور یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، جو وومن مارچ کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کے حقوق کی جاتی ہے اور حملہ اسلام پہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں اسلام نے آپ کو خیار بلوغ کا حق بھی دیا ہے۔ اب یہ خیار بلوغ کیا ہے؟ یہ وہ حق ہے کہ اگر آپ کی شادی بچپن میں کہیں کر دی ہو اور آپ جب جوان ہوئیں، بالغ ہو گئیں، تو اب ایسا نہیں کہ آپ مجبور ہیں اسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، بلکہ اسلام نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح برقرار رکھیں اور چاہیں تو ختم کر کے جہاں مرضی وہاں چاہیں شادی کریں۔ اسی طرح میری بہنوں ہزاروں ہزار مثالیں ہیں اور ہزاروں ہزار آپ کے حقوق ہیں جو اسلام نے آپ کو عطا کیے ہیں، ایک جگہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بس بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو حقوق کے نام پر بے حیائی پھیلائیں، آپ کے حقوق کے نام پر بد تہذیبی پھیلائیں، آپ کے حقوق کے نام پر آپ کی عزت اور عصمت کے ساتھ کھیلیں، ان پر لعنت بھیجیں کہ آپ کے سارے حقوق کی پاسداری تو اسلام کرتا ہے، آپ کے سارے حقوق ادا کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، آپ کو سارے حقوق ادا کیے ہی اسلام نے ہیں، جو نہ اسلام سے پہلے تھے نہ اب کسی اور معاشرے میں ہیں۔ تو میری بہنوں اس اللہ کے ساتھ وفادار رہو جس نے آپ کو حق دیے،
ان نبی کے ساتھ وفادار رہو جنہوں نے آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے حکم دیے، جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کے حکم دیے، جنہوں نے آپ کو موت سے نکال کر زندگیاں عطا فرما دی، جنہوں نے آپ کو بدنامی سے نکال کے عزت عطا فرما دی، اور کتنی عزت عطا فرما دی کہ اگر مرد بیٹی سے بھلا کرے تو اس کو جنت کی نویدیں ہیں، اگر مرد ماں سے بھلا کرے تو جنت کی نویدیں ہیں، اور اگر مرد بہن سے بھلا کرے تو جنت کی نویدیں ہیں، بیوی سے بھلا کرے تو جنت کی نویدیں ہیں۔ آپ کے نام پہ اللہ رسول نے جنتیں بانٹی ہیں، اتنا خیال آپ کا اللہ رسول نے رکھا ہے، اسلام نے رکھا ہے۔ تو میری بہنوں، اسلام سے جڑے رہو، اسلام سے وفادار رہو، اسی میں آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اگر اپنے حق کے نام پر اسلام کی خلاف ورزی کر بیٹھو گی تو نہ تمہیں دنیا سے تمہارے حق ملنے ہیں، نہ اسلام سے ملنے ہیں، بلکہ اسلام کی خلاف ورزی کرنے پر اسلام کی طرف سے بھی لعنت کی مستحق ہوگی۔ اور دنیا تو عورتوں کو استعمال کر کے پھینک دیتی ہے، آپ کا غلط استعمال کر لیا جائے گا کہ آپ کے خلاف مارچ کیے جائیں گے، اور اس میں آپ کی تہذیب کی تقدس کو پامال کیا جائے گا، عزتوں کو پامال کیا جائے گا، حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ تو بہنوں، اسلام سے جڑو، اللہ رسول کی اطاعت میں رہو، کہ اسلام میں ہی آپ کی امن ہے، اسلام میں ہی آپ کا وقار ہے، اسلام میں ہی آپ کا عروج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔